أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین، مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے آج بڑی مسرت کا موقع ہے کہ محبوب العلماء والصلحاء جامع شریعت و طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، اور ہمیشہ الحمدللہ حضرت شفقت و محبت فرماتے ہیں، توجہات فرماتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کی برکات سے ہم سب الحمدللہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت
درس ارشاد فرمائیں گے. طلباء دور حدیث اور تخصص کو اجازت حدیث بھی مرحمت فرمائیں گے. میں حضرت کو ادارے آمد پر تمام طلباء اساتذہ کی طرف سے جزاک اللہ کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح حضرت کے صاحبزادے اور ہمارے برادر صغیر حضرت مولانا صاحبزادہ عمر فاروق صاحب اور تشریف لائے ہوئے معزز مہمان مفتی عدنان صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے. جزاک اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت عن التبلیغ فانصب. أي المراقبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میرے پیارے بچوں، میرے بہت ہی پیارے بچوں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، خوش قسمت ہیں آپ لوگ. میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے آپ کو خوش قسمت کہا ہے، اللہ نے آپ کو خوش نصیب کہا ہے. آپ اس قرآن کے وارث ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ عمران، حضور نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. رات بھی میں گلشن حدید میں تھا تو امام صاحب نے سورہ والضحیٰ اور الم نشرح تلاوت کی، لیکن اللہ کی شان کہ میرے دل میں اس وقت آیا کہ اس پر بیان مت کرو. تو قرآن کریم میں نے کھولا تو سورہ نور سامنے آئی، تو وہاں الحمدللہ سورہ نور پہ اللہ تعالیٰ اس نور والنور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. درس قرآن میں لوگوں کے لیے اب نہیں دیتا ہوں، اب میں اپنے کانوں کے لیے دیتا ہوں. میرے مرشد، میرے نانا شیخ التفسیر حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرماتے تھے، چونکہ پہلے ہم بڑی تقریر کرتے تھے، سورے لگا لگا کے تراویحوں میں قرآن سناتے تھے، کبھی پانی پتی لہجے میں، اور کبھی شیخ سدیس صاحب، اور کبھی شیخ جابر صاحب، اور کبھی کیا اور کبھی کیا. حضرت فرمانے لگے کہ نقل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ایک وقت آئے گا اصل بن جائے گا. تو اب سوچتا ہوں کہ الحمدللہ اب تک کچھ اصل کی طرف جا رہا ہوں. نقل کا کیا، کب تک نقلی رہیں گے؟ اللہ اصلی بنا دے. ابھی جب قاری صاحب نے تلاوت کی
تو اس میں مجھے اپنے حالات نظر آئے. میں 4 مہینے پہلے بھی کراچی آیا اور آپ لوگ بیٹھے رہے. میری طبیعت کچھ جادو اور کچھ ایسے کچھ بیماری، اس کی وجہ سے میں کسی کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا تھا. یہ بڑا بیٹا چکوال تھا، یہ وہاں سے کہتا نہیں طلباء کے پاس جائیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اللہ اکبر. میں کہتا تھا میں اس مسجد میں جاتا رہتا تھا، قرآن گھنٹہ گھنٹہ بیان کرتا تھا، اب میں کر ہی نہیں سکتا ہوں، میرا دماغ ساتھ نہیں دے رہا، عقل ساتھ نہیں دے رہی، میں کیا کروں گا. الٹا طالب علم ہنسیں گے. اب مجھے اپنا وقت یاد آ گیا، یہاں آیا. لیکن میں مفتی قاسم خالد عباسی صاحب، مفتی قاسم عباسی رحمۃ اللہ علیہ تو ہم سے پہلے آگے چلے گئے. میں کچھ اللہ والوں کے جوتے اٹھانے کی وجہ سے کچھ لوگ، یہ بیماری ہے، سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ اپنے ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ دعائیں کرنے والے ہیں، اور یہ ہنسنے والے ہیں. اللہ کرے کچھ ہنسنے والے بھی ہم پر ہوں تاکہ ہمارا تکبر ٹھیک رہے، ہم پر ہنسیں کہ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں. اس پر بھی ہم نے دھیان نہیں کرنا. بھئی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم ہیں ہی پاگل، ہم ہیں ہی بے وقوف. اور کچھ مخلص ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں سے کام چلتا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے نا، تو مجدد صاحب کے بھی بڑے مخلص دوست تھے. مجدد صاحب نے فرمایا، یہ غالباً مکتوبات شریف میں بھی لکھا ہوا ہے واقعہ، میں نے پڑھا تھا. ہمارا ایک چودھری صاحب ہے پنڈی میں، اس نے ویسے سنایا لیکن مکتوبات سے. مجدد صاحب نے فرمایا کہ تم لوگ خود دعائیں کرتے رہنا اگر میں بیمار ہو گیا، لیکن اس ہندو سے میرے لیے دعا نہ کروانا. اب جو مخلصین تھے وہ دعائیں کر کر کے مجدد صاحب کے لیے، اور مجدد صاحب کی بیماری بڑھتی چلی گئی. جو مخلص دوست ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا جی ہندو کے پاس جانا ہے، دعا کروانی ہے، مجدد صاحب ٹھیک ہو جائیں، ہم ان کی بیماری دیکھ نہیں سکتے ہیں. مجدد صاحب اس طرح پیروں کی طرح ایسے جاہل پیر نہیں تھے. وہ توضیح تلوی حدیث کے قرآن کے پڑھان آدمی تھا اور تکڑا عالم تھا. ابھی میں کچھ مزارات سے بھی ہو کر آ رہا ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں خواجہ شہاب حضرت بہاؤالدین زکریا، یہ جو صرف بہائیے ہے نا، ہاں، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا حضرت شہاب الدین صاحب، ان کا پوتا حضرت رکن الدین صاحب، یہ بڑے وہاں چارٹ لگا ہوا تھا کہ اس مقام پر بیٹھ کر ان لوگوں نے 40 سال صرف و نحو اور حدیث پڑھائی ہے، اور پھر اللہ بھی کرایا. آج بھی ان کی جگہوں پہ رحمت برستی ہے. تو جو مخلصین تھے انہوں نے کہا جی حضرت ماریں گے صحیح نا، تو مار کھا لیں گے، لیکن مجدد صاحب کی یہ بیماری ہم سے نہیں دیکھی سکتی. تو یہ مفتی خالد عباسی صاحب تشریف لائے وہاں بیٹی کے گھر پہ، ساتھ مولانا صاحب کا کیا نام ہے جی، عبد المحیمن صاحب، یہ بھی بڑے مخلص ساتھی ہیں. یہ بڑے پریشان ہوئے مجھے دیکھ کر، بھئی کیا ہو گیا ہے. اور اس طرح کچھ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں جس طرح مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیماری کو ٹھیک نہیں کرنا ہوتا اور اسی بیماری میں انسان نے فوت ہونا ہوتا ہے، تو بیماری اور اس بیماری کے درمیان ایک چھلی آ جاتی ہے، دوائی مؤثر نہیں ہوتی. تمہارے اوپر کوئی دوائی مؤثر نہیں ہو رہی تھی. اللہ اکبر. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہی چلے گئے ہندو کے پاس دعا کرنے کے لیے. ہندو نے ہاتھ اٹھائے اور مجدد صاحب ٹھیک ہو گئے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ بھی آیا، فرمایا کہ میرے خیال سے تم لوگ ہندو کے پاس گئے ہو اور میری دعا اس سے دعا کروائی ہے تو میں ٹھیک ہوا ہوں. انہوں نے کہا حضرت مارنا ہے تو مار رہے، یہ ڈنڈا ہے، جو کرنا ہے ہم سے. اب یہ ساتھی بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے اخلاص پہ بہت خوش ہوا کہ یہ اپنے استاذوں کو ہی دیکھتا چلا جا رہا تھا. استاد سے ہمارے نانا فرماتے تھے اس کتابی علوم، یہ درس نظامی کے جو علوم ہیں، اس
میں اگر استاد سے 50% محبت ہوگی تو کتاب سمجھ میں آئے گی. لیکن یہ جو روحانی علم ہے، یہ جو نور والا علم ہے، ایک علوم نبوت ہے اور ایک نور نبوت ہے. نور نبوت میں جب تک 100% محبت اور عقیدت نہیں ہوگی تو نور نبوت منتقل نہیں ہوتا. اور نور نبوت اور علوم نبوت دونوں ملتے ہیں تو پھر اللہ کے نزدیک العلماء ورثۃ الانبیاء انسان بنتا ہے. ورنہ کتابی علم ہوتا ہے. یہ ہمارے نانا کی الفاظ ہیں. حضرت فرماتے تھے نیرا کتابی علم نقصان ہی پہنچاتا ہے. نیرا کتابی علم، نورانیت کی طرف انسان متوجہ ہی کوئی نہ ہو. ہمارے اکابر تو ہاں وہ واقعہ تو پہلے پورا کر لوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ ہندوؤں سے بھی ہم نے دعائیں کروانی ہیں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندو کو بلوایا اپنے پاس اور اس سے کہا کہ آپ کے پاس کیا گدڑ سنگی ہے جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہو تو دعا قبول ہو جاتی ہے؟ دعا تو پرندوں کی بھی قبول ہوتی ہے نا. آپ نے پڑھا ہے سارا کہ فرشتے، مچھلیاں، یہ سارے طالب علم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دعائیں ان کی اپنی زبان ہے. علم تر ان اللہ سخر لک، علم کس طرح 18ویں سے پارے کیا. والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ سب کی صلات کو تسبیح کو جانتے ہیں. تو اس ہندو نے کہا کہ حضرت میں نفس کے خلاف کرتا ہوں. اور جتنے ایک کتاب ہے سیر اولیاء اللہ، جتنے اللہ کے ولی کاملین گزرے ہیں نا ان سب نے دنیا میں بھوک کاٹی ہے. نفس کو مارا ہے، روزے رکھیں، نفس کو مارا ہے، صحیح لقمہ کھایا ہے، نہیں صحیح لقمہ ملا تو بس بھوکے ہی رہے ہیں. آج ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ روٹی کھا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نفس کے خلاف کرتا ہوں. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا میری تو دکان بند ہوتی، میں ہندو پہ مشہور ہوں، میں ہندو پر کہ یہ ہندو ہے، دا بوتل کھلا کھلا، یہ ہندو ہے، میری تو دکان بند ہوتی ہے. حضرت مجدد صاحب نے فرمایا تو نے خود ہی پہلے اصول بتایا ہے کہ میں نفس کے خلاف کرتا ہوں، تو کلمہ تیرے نفس کے خلاف ہے، پڑھنا پڑھ لے ورنہ تیری تو گدڑ زندگی گئی. جو تیری دکان چلتی تھی کہ دعائیں تیری قبول ہوتی ہیں، اب کلمہ اگر نہیں پڑھتا تو نفس کے خلاف ہے، تیرا اپنا بنایا وہ اصول ہے تو کرنا نفس کے خلاف، ورنہ پھر تیری دعا کیسے قبول ہوگی. اور حضرت مجدد صاحب نے فرمایا ہاں تیری دکان پہلے سے ڈبل چلے گی. بندہ پریشان ہوتا ہے میری دکان چلے، کراچی بیٹھا ہوں چل رہی ہے، کوئٹہ بیٹھوں گا نہیں چلے گی، فلاں جگہ بیٹھوں گا نہیں چلتی. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے چنانچہ کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر سب سے بڑا ولی اللہ بنا. اور حضرت مجدد صاحب نے اس کو خلافت بھی دی، فرمایا اب جا کے وہاں بیٹھ. تو پہلے سے ڈبل دکان چلتی تھی، جس کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا ہاتھ دعا قبول ہو جاتی تھی. سب کو سبحان اللہ. اللہ پتہ نہیں یہ واقعہ ایسے ہی آیا، مکتوبات شریف میں لکھا ہوا ہے. بہت واقعہ بیان نہیں کرتا ہوں، قرآن کے اندر ہی رہتا ہوں، لیکن یہ علم نشرح لک صدر ہمارے نانا فرماتے ہیں سورہ ضحیٰ کے اندر میں جب غور کرتا ہوں تو ساری میری زندگی بھی ایسی تھی. ابھی میں نے یہاں اس کو اس لیے بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں پہلے آیا تھا تو اس قاری صاحب نے سورہ علم نشرح پڑھی ہے تو میری زندگی بھی ایسی تھی، میں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا. رات کو بھی سورہ نور تو بیان کی بغیر پانی پیے، لیکن اس کے بعد میں نے کہا چونکہ بائی پاس کی، میں نے کہا مجھے کہیں اٹیک ہوتا ہے، میں نے کہا پہلے گلاس پانی کا لاؤ پھر میں یہاں سے اٹھتا ہوں. پانی پیا تو پھر میرے دل میں جان آئی. اس لیے میرے بچوں یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنی. ہمارے نانا فرماتے تھے اس میں لنگوٹا کس کے رکھو، نظر کو پابند کر کے رکھو ہر لحاظ سے. فرماتے تھے جس کی جوانی ٹھیک گزر گئی اس کا بڑھاپا اچھا گزرے گا.
ورنہ بڑھاپے میں پھر قبر میں درد، ادھر درد ادھر درد. تو یہ جوانی یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور الحمدللہ پڑھو، اور سارے پڑھو الحمدللہ. الحمدللہ کہ آپ کی تو سنبھل گئی، آپ لوگ دورہ حدیث شریف میں پہنچ گئے. آگے بھی اللہ سے مانگتے ہی رہنا ہے، اپنے علم پر اپنے زور پہ زعم اور بھروسہ نہیں کرنا کہ سب کچھ اللہ ہی نے کرنا ہے، سب کچھ اللہ ہی نے کرنا ہے. اور اساتذہ کے پاس آتے جاتے رہنا ہے، ان سے دعائیں کرواتے رہنا ہے. اور اساتذہ نہ ہوں تو یہ ہمارے اساتذہ تو سارے سوئے ہوئے ہیں، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور سارے، ان کے مزارات پہ چلے جانا. میں چھوٹا سا تھا بھی پشاور گیا تو رحمان بابا کے، میرے والد مجھے بڑے محقق عالم تھے اور صاحب کشف آدمی تھا. ہاں، ان کے سامنے میں نے ان کے استادوں کو بھی چپ ہوتے ہوئے دیکھا. وہ منطقی، صرفی، نحوی، حضرت مولانا فضل محمد صاحب بڑے عالم ہیں، لیکن بڑے ذوق سے والد صاحب مرحوم کے پاس جاتے تھے اور پھر طالب علموں کو کہتے تھے کہ ہم کتاب پڑھا کر بھی ہمیں چیز نہیں یاد. حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب کو حاشیہ بھی یاد ہے. تو والد صاحب مرحوم مجھے بھی لے کر ان مزارات پر، مزار وہ ہوتا ہے جس میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں، مزار وہ ہوتا ہے جس میں استاد ڈاکٹر حبیب اللہ شہید جیسے لوگ ہوں، جس میں رحمان بابا جیسے لوگ ہوں، جس میں جناب والا ہاں اخندریز بابا کے مزار پہ والد صاحب مجھے پشاور جاتے لے جاتے. اور یہاں بھی آ کر چونکہ ان کے استاد بھی تھے بن نوری صاحب، تو یہاں بھی گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے مراقبہ کیا کرتے تھے. اور پھر فرماتے تھے توبہ کرو، بڑی اللہ کی رحمت برستی ہے، بڑی اللہ کی رحمت برستی ہے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے کب کہا ہے کہ مزارات پہ مت جاؤ، جاؤ لیکن ہم سے پوچھ کر جاؤ، ہم سے پوچھ کر جاؤ، ہم سے پوچھ کر جاؤ. فرمایا تم ویسے ہی چلے جاتے ہو، جو پاس ہوتا ہے وہ بھی دے آتے ہو، ہم سے پوچھ کر جاؤ تو پھر وہاں سے کچھ لے کر آؤ گے، وہاں سے کچھ لے کر آؤ گے. میرے بچوں کے استاذ ہیں، زندہ ہے ماشاءاللہ، مولوی حبیب اللہ صاحب افغانی ہیں. مجھے ایک دن بتانے لگے کہ حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طالب علم کے لیے شرح جامی مشکل ہوتی تھی، اس کو فرماتے تھے جاؤ سوات چلے جاؤ، مارتنگ بابا کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، مارتنگ بابا کے قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کوئی شرح جامی تھوڑی سی کھول کر پڑھ لو، انشاءاللہ شرح جامی آسان ہو جائے گی. تو ہم دیوبندی جو ہیں ہم قبروں کو ماننے والے ہیں، لیکن بشرطے کہ قبروں کے اندر کچھ ہو بھی تو صحیح نا، کوئی مارتوم بابا ہو تو صحیح. نہیں یہ نہیں کہ پیر کھوتے شاہ، یہ کون سی قبر ہے؟ پیر کھوتے شاہ ہے. بھئی یہ کیا مطلب بھیا؟ بھئی یہاں ایک کھوتا دفن ہے کہتے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب والا. ابھی پچھلے دنوں میں ابھی تو کچھ 4-5 مہینے ہو گئے حضرت کو بتایا، اخباریں پڑھتا کوئی نہیں ہوں. تو یہاں لاہور کے قریب ایک مزار تھا اور بہت بڑا مزار تھا، اس پر دن میں ہزاروں لوگ جاتے تھے. وہ اخبار میں بعد میں آیا کہ ہندوستان سے کچھ لوگ آئے اور رات کو انہوں نے کھدائی شروع کر دی پولیس کی اس کے میں، اور کھدائی کر کے تو وہاں انہوں نے جب ہندوستان پاکستان بن رہا تھا نا تو انہوں نے سونے کی دیگ وہاں دفن کی ہوئی تھی، تو اپنی وہ سونے کی دیگ نکال کے لے گئے. وہ صبح مسلمان پاکستانی بڑے شرمندہ ہوئے، کہہ رہے یہاں تو ہم سمجھتے تھے پیر صاحب ہے کوئی اور ہم تو یہاں دعاؤں کے لیے آتے تھے، یہاں تو سونا پیر تھا اور وہ دیکھ چلے گی، اب ہم کیا کریں؟ ہاں اللہ کرے کہ علم و عرفان کا سونا تو ہو تو پھر انسان وہاں جائے. مارتنگ بابا حضرت نے فرمایا کہ ان کو اجازت بھی دینی ہے. تو حضرت مولانا اسفندیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرسوں ہم جب کراچی پہنچے تو بچوں کے ماموں سفورہ گوٹ میں رہتے ہیں، تو وہاں سے بیٹا میرا کہنے لگا ابو پہلے درس قرآن نہیں دینے، پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا اسفندیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات، یہ تو اچھا بتایا تم نے، کیونکہ وہ میرے شیخ بھی ہیں اور مجھے سن 95 میں حضرت نے چاروں سلسلوں میں اجازت دی. خانے وال شریف والوں کے خلیفہ تھے اور مارتنگ بابا کے خلیفہ بھی تھے اور مارتنگ بابا کے شاگرد تھے. تو 2000 میں تو بڑی عقیدت شروع سے رکھتا تھا کیونکہ میرے سسر صاحب، میرے تایا چچا صاحب ان کے شاگرد تھے. تو مجھے 2018 عمرے پر تھے، حضرت نے پشتوں میں فرمایا کہ کراچی ذر راشا زمانہ لوگوں نے حدیث ہوا کہ زما اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب پر درمیان کے 2 واسطے تھی، کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے میرے اور ان کے درمیان 2 واسطے ہیں. تو ایک نام تو مجھے بتایا
کہ میں نے مارتنگ بابا سے پڑھی ہے. اور کیسے پڑھی ہے؟ فرماتے تھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا سوات میں، پتے پیس لیتے تھے، پتے پیس کے کھا لیتے تھے، اوپر پانی پی لیتے تھے. تو وہ یہ واقعہ مجھے ایسے سنایا کہ ساؤتھ افریقہ ایک دفعہ گیا تو وہاں ایک تبلیغی جماعت والا ساتھی تھا، اس نے مجھے کہا کہ کوئی دین کا کام بھی کیا ہے یا کوئی نہیں کیا؟ کوئی دین کا کام بھی کیا ہے یا کوئی نہیں کیا؟ تو حضرت فرمانے لگے، مجھے تھوڑا سا بھی ایسا عجیب سا لگا. حضرت کو سینا بھی پڑھے تھے. فرمانے لگے میں نے جب پڑھی ہیں کتابیں درس نظامی کی تو میں نے تو پتے پیس پیس کے وہ کھائے ہیں اور اوپر پانی پیا ہے. اگر یہ دین کا کام نہیں تھا تو پھر تو ہی بتا دین کا کام ہے. بڑا فرمایا کہ آپ لوگ بریانی قورمے شورمے خوب کھا لیتے ہیں ماشاء اللہ. آپ کے کچھ ساتھی پہلے تبلیغی جماعت میں چکوال میں آئے تھے تو وہ ساری رات جناب والا مسجد میں اتنا غڑپ وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا گٹکے کھاتے ہیں. تو وہ ماشاء اللہ جس طرح عورتوں کو حیض آتا ہے خوب ماشاء اللہ وہ اتنا، اور کراچی سے منگواتے تھے اور وہ جناب غڑپ. اللہ، یہ مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا تھا کہ پہلے سنا تھا کہ عورتوں کو حیض آتا ہے، اب پتہ لگا کہ ہندوستان کے مولویوں کو بھی حیض آتا ہے. وہ چونکہ حضرت سندھی بھی میں نے تو نہیں دیکھے ہوئے تھے، نانا نے ان سے تفسیر پڑھی تھی حرم شریف میں، تو فرمانے لگے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ درس تفسیر پڑھا رہے تھے تو ایک عالم آ گیا تو وہ گٹکے کھائے ہوئے تھا اور بیٹھا ہوا تھا. تو سندھی صاحب جلال میں آئے، فرمایا کہ پہلے پتہ لگا تھا کہ عورتوں کو حیض آتا ہے، اب پتہ لگا کہ ہندوستان کے مولویوں کو بھی حیض آتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ گٹکوں کی جس طرح نسوار کی ایک عادت ہے تو گٹکوں کی بھی یہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کیوں بات یہ کر دی. ہاں، تو میں غورگشتوں میں درس دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے حدیث کی اجازت دی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا اسفندیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے مارتوم بابا سے پڑھی تھی اور حضرت نے مجھے دوسرا نام نہیں بتایا تھا کہ دوسرا نام کون ہے. تو حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتبی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں مزار ہے نا، سر کی طرف حضرت مولانا قطب الدین صاحب کا مزار ہے. اور حضرت مولانا قطب الدین صاحب جو ہیں یہ بھتیجے ہیں غرغشتبی نصیر الدین صاحب کے. تو مولانا نصیر الدین غرغشتبی صاحب نے حدیث اپنے بھتیجے سے پڑھی ہے اور بھتیجا عمر میں بڑا تھا. اور مولانا قطب الدین صاحب نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. تو وہاں ان کے پڑپوتے نے کہا کہ اس نے مولانا قطب الدین صاحب سے پھر مارتونگ بابا نے پڑھی. اور آج بھی حضرت کی قبر پر گلستان جوہر میں تلمیذ خاص مارتونگ بابا بہادر خان ان کا نام لکھا ہوا ہے. تو حدیث کی بھی آپ لوگوں کو، میں نے ویسے حدیث شریف پڑھی تھی، وہ میں حدیث میں تو مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا متاثر تھا. استاد مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکات ان سے بھی پڑھی، 5 سال 7 سال یہاں پڑھا. مولانا محمد حسین آزاد صاحب سے پڑھی تھی اور مولانا محمد حسین آزاد صاحب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اور اسی طرح مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث کی اجازت دی تھی. تو میں مشکات شریف اور دورہ حدیث کے طلباء کو حدیث شریف کے اندر بھی اجازت دیتا ہوں، اجازت سند دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے 1:30 بجے نماز ہے، 1:30 بجے نماز ہے، بس جلدی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے. کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ رب اشرح لی صدری، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ کا بھی، ہم سب کے سینوں کو کھول دے. جب یہ سینے بند ہو جائے نا تو آپ کا تو تجربہ نہیں ہو، میرا تجربہ ہے. مفتی صاحب نے مجھے دیکھا تھا، اور نہ میں کہیں خطبہ دیتا تھا اور نہ بلکہ کوئی اردو کی کتاب ہوتی تھی. تو یہ ابھی 2-2.5 مہینے سے کچھ شروع کیا ہے اور ابھی بھی وہ دوائی جو ہے مولانا صاحب کو میں نے کہا کہ یار دوائی ختم ہے، رات سے صبح نہیں کھائی. الم نشرح لک صدرک، اصل دوائی تو اللہ ہے. اصل دوائی تو کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور یہ دوائیاں بھی جو حکیموں نے یا ڈاکٹروں نے بنائی ہوئی ہیں اس کو بھی کھانی ہے. ہاں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ تھوڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر. ہم سے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب ہم کہاں سے؟ جمعے والے دن سے شروع ہوئے ہیں، پنڈی سے. جگہ جگہ پہ میرے خیال 5 جگہ درس دیے ہیں، 5 جگہ کے بعد پھر لیٹ گیا. پھر اس کے بعد لاہور بھی 3-4 جگہ، ملتان، دائیں بائیں. پیٹرول ڈیزل بھی اپنا ڈالتے ہیں، کہیں کوئی ڈال دیتا ہے تو ٹھیک فبیا، ورنہ چپ کر کے چل پڑتے ہیں. کیونکہ اس لیے تھوڑی پھر رہے ہیں.
اللہ کے لیے پھر رہے ہیں، کل جا کے وہاں جواب دینا ہے، اپنے اساتذہ کو جواب دینا ہے، اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ کرتا رہتا ہے، بس ٹھیک ہے، اور تھوڑے پہ خوش رہتے ہیں۔ پہلے ایک ذہن تھا کہ نہیں بہت ہونا چاہیے، بہت ہونا چاہیے، بچوں کو بھی اب کہا، میں نے کہا نہیں، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے بس۔ علم نشرح، ہاں اللہ یہ قرآن ہاتھ سے نہ چھوڑوائے، یہ حدیث رسول اللہ۔ میرا چاچا تھا وہ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی صاحب کا خلیفہ مجا، وہ ہر وقت بخاری شریف بغل میں رکھتا تھا، چونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مدرسے میں کتاب تو جلدی جلدی پڑھانی ہوتی ہے، ختم کرنی ہو، وہ پھر کتاب نہیں، تو وہ مسجدوں میں جا کر اصل بخاری شریف لے جا کر وہ لوگوں کو درس دیتے رہتے تھے، اور ان کا دورہ تفسیر بھی بڑا مشہور تھا۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ بوجھ پھر اللہ اتار دیتے ہیں اور آسان فرما دیتے ہیں۔ ایسے ساتھی ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیوی کو اللہ نے جوڑ دیا جناب، اور یہ آسان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق ہاں ڈنڈا بردار ساتھ جڑ گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جوڑ گئے، انہوں نے سارا مال لگا دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، پھر حضور کے لیے آسان ہو گیا۔ الذی انقض ظہرک، یہ تو علماء سے پوچھے نا کہ یہ کس طرح کمر ٹوٹتی ہے کہ درس نظامی پڑھانا ہے، پھر یہ اخراجات پورے کرنے ہیں، اور اللہ پھر یہ غم، جس طرح مولانا جمشید صاحب حدیث پڑھتے تھے نا، اب ان کی قبر پہ بھی آج کل لکھی ہوئی ہے، من جعل الہموم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم الدنیا والآخرہ، یہ غم بنا لیں۔ کبھی میں آیا استاذوں کو دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو گئی، یا اللہ ان استاذوں نے تو دنیا کو 4 لاتیں ماری ہوئی ہیں، اور یہ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ ہاں اس کا ترجمہ میرے نانا کرتے تھے، اور انہوں نے دیکھا ہوا تھا مولانا عبید اللہ سندھ، مولانا حسین علی وہاں بچھرا والوں کو، انہوں نے دیکھا ہوا تھا جناب والا مولانا احمد علی لاہوری کو، انہوں نے دیکھا ہوا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کو قرآن بیان کرتے ہوئے۔ ابھی تو مجھ سے ہو نہیں رہا، میں ایسا ایسا لگا پڑا ہوں، ابھی کبھی جلدی لگا رہتا ہوں۔ اللہ وکانوا علیہ شہداء، تفسیر میں بھی آپ لوگوں کو اجازت ہے، ہاں جی، کیونکہ یہ سینہ بسینہ چل رہی ہے اوپر سے۔ میں نے حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب کو بھی کہا تھا، میں نے کہا حضرت یہ صرف جلالین والی تفسیر نہیں ہے، یہ اوپر سینہ بسینہ چل رہی ہے، یہ سینہ بسینہ چل رہی ہے، یہ سینہ بسینہ۔ ہاں، اور سینہ بسینہ جو والی جو نعمت ہوتی ہے وہ اپنا جادو دکھاتی ہے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، حضرت جب پڑھتے تھے نا وہ اللہ کی کتاب کی وکانوا علیہ شہداء، اور اس پہ حضرت ترجمہ کرتے تھے، اس پہ ڈیرے ڈال کے رکھتے ہیں۔ ڈیرے آپ لوگوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے نا، کتنے سال ہو گئے، پورا سال ڈیرا ڈالا۔ اب استاذوں کو بھی دیکھ کر میں نے کہا دیکھو استاذوں نے بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، صبح سے بیٹھے ہوئے اور شام ہو گئی ہے، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ وکانوا علیہ شہداء الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے آپ کو آج دیکھو، میں یہ ٹھٹھا کے بادشاہوں کی قبروں پہ گیا ہوں، ان کی قبروں پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، لیکن خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے وہاں سے وہ جو فیض لے کر آیا ہوں ابھی تک وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ فیض کیا تھا، وہ کیوں ان کو ملا؟ وہ بخاری شریف پڑھاتے رہے، وہ ترمذی شریف پڑھاتے رہے، وہ صرف و نحو پڑھاتے رہے، وہ بھوکی روکھی سوکھی کھا رہے تھے۔ میں وہاں پر دیکھا کہ رات کو 12 بجے کا ٹائم تھا تو لوگ حلوائی کھا رہے تھے اوپر سارے، کوئی دائیں بائیں لوگ بھی تھے تو میرے پیچھے دوڑتے آ گئے، بھئی یہی گدی نشین ہے اس کا۔ اللہ اکبر، میں الحمدللہ ہم ہی گدی نشین ہیں ان کی گدی۔ میں نے پھر کھڑے ہو کر جو حدیثیں کو زبانی یاد تھی میں نے وہاں پڑھ کے ان کو سنا دی کہ یہ خوش ہو جائیں کہ ہمارے رنگ والا آ گیا ہے۔ اللہ وکانوا ووضعنا عنک الذی انقض ظہرک، صرف ورفعنا لک ذکرک حضور کے لیے نہیں ہے، یہ خواجہ بہاؤالدین زکریا کے لیے ہے، یہ صدر الدین کے لیے ہے، یہ رکن عالم کے لیے ہے، یہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے، یہ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی صاحب کے لیے ہے۔ عبدالغفور مدنی صاحب کے پہلے حالات دیکھیں تو کیسے آخر میں اللہ حالات بدل دیتا ہے، پھر نسلوں کے لیے بھی بدل دیتا ہے، پھر نسلوں کے لیے بھی اللہ بدل دیتا ہے۔ قربانیاں کوئی دے جاتا ہے پیچھے بڑا، اور نسلوں کے لیے نسلوں سے پھر آگے اللہ قربانیاں نہیں لیتا، ان کو خوب نوازتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں۔ وہ ہم مقبول نہیں ہے، وہ پیچھے والے مقبول تھے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی اللہ فرمائے گا، اور فرمایا ہوا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صرف حضور کی شان نہیں ہے،
جو یہ کام کرے گا ورفعنا لک ذکرک. دیکھو میں تو لیٹ گیا تھا، میرے مخالفین سارے ہنس رہے تھے کہ ہم نے عبدالشکور بھی جادو کر دیا ہے، اب یہ مرے گا، یہ قرآن نہیں بیان کر سکے گا. لیکن مفتی قاسم عباسی تو ہمیں افسوس ہے بہت بڑا، ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے بعد رہے گا، ہمارے لیے دعائیں کرتا رہے گا، لیکن ہمیں انشاءاللہ وہ عزیز امید ہے کہ ہم جب آگے جائیں گے قبروں میں، حشر میں، محشر میں، مفتی قاسم عباسی ہمارے استقبال کے لیے انشاءاللہ آگے کھڑا ہوگا. انشاءاللہ ہمیں اس پر بھی فخر ہے، آگے کھڑا ہوگا اور وہاں ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہوگا. شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت دعا کیجئے، شاہ صاحب نے محدث سے کبیر تو فرمایا ابھی تو مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے، جب میرا کام بن گیا نا تو پھر تمہاری فکر ہوگی. یہ واقعہ ہمیں حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب سناتے رہتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک میرے وہ 4 مہینے تھے میں کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا، کچھ بھی نہیں بول. یہاں اس کمرے میں بیٹھ کے میں نے 1-1.5 گھنٹہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مغز ماری کی. میں بھی بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے، مشکلات کے بعد آسانیاں، پھر مع العسر یسرا فاذا فرغت عن التبلیغ. جلالین شریف والا کہتا ہے کہ جب تبلیغ سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ مسجد میں بہت سارے لوگ ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کی نظریں حسد سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ امام صاحب کو کھا رہی ہوتی ہیں، وہ تبلیغ کرنے والے کو ہاں یہ ایسا قرآن کیوں بیان کر رہے ہیں. بعض محبت سے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا بننا ہے. ہمارے نانا جب قرآن بیان کرتے تو قرآن بیان کرنے بڑے ماہر تھے، تو میں کہتا تھا یا اللہ جس طرح میرا نانا قرآن بیان کرنے میں ماہر ہے مجھے ایسا ماہر بنا دے. تو یہ اچھی دعا ہے. لیکن بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ امام مرتا کیوں نہیں ہے، یہ مر جائے تاکہ یہ امامت میں سنبھال لوں. تو حسد پکا ہوتے ہوتے وہ جادو بن جاتا ہے. اس لیے بیان کرنے والے کو بھی فرمایا، جلالین شریف لکھتا ہے کہ مبلغ کو چاہیے یہ بھی تبلیغ ہے، جب یہ کر چکے تو پھر تھوڑی دیر آنکھیں بند کرے، الگ بیٹھے اور اس لوگوں کے اثرات کو دل سے اتارے. فیضا فرغت عن التبلیغ فنصب کیا مراقبہ ہے. پھر تنہائی میں بیٹھ کر کچھ مراقبہ کرنا ہے تو تھوڑی دیر مراقب ہو جائیں. چلیں سینے میں الٹے طرف دل ہے، خیال فرمائے اللہ کی رحمت موسلادھار بارش برس رہی ہے، شکرانے کے طور پہ دل جو ہے وہ کہہ رہا اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ 15-16 فروری کو راولپنڈی میں حضرت تشریف لائے میں اجتماع رکھا ہوا ہے، سالانہ اجتماع. 12، 13، 14 کو خانے وال شریف میں ہوگا، پھر اس کے متصل بعد 15-16 کو پنڈی میں شروع کیا ہے. تو آپ لوگوں کے امتحان بھی ہو چکے ہوں گے، جو آسانی سے آنا چاہے خانے وال شریف بھی ہمارا پیر خانہ ہے، وہاں آ جائیں. اور وہاں پنڈی میں اللہ تعالیٰ باقی علم، عمل اور تقوی والا کام اللہ تعالیٰ آپ سب سے لیتے رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یہ ہمارے بچے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عزیز ہیں، یا اللہ حضرت مولانا مفتی قاسم عباسی صاحب، تمام اساتذہ کرام نے، معاونین نے، یا اللہ بڑی محبتوں کے ساتھ ان کی تربیت تعلیم ان کو دی. یا اللہ ان کو مینار نور بنا. یا اللہ علماء دیوبند کی طرح ان کو چمکا، ان کو اور ہم سب کو آزمائشوں سے اور امتحانات سے نکال. یا اللہ، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تمام دینی مدارس، تمام مسلمانوں کے کاروباروں میں، جانوں میں، مالوں میں، عزتوں میں برکت عطا فرما. سب کو آزمائشوں سے، امتحانوں سے نکال اور رزق واسع اور قناعت نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ یہ علم، یہ علوم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے یہ بچے ہیں، یہ جسمانی بچے ہیں، یا اللہ سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ مسلمان بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تشریف لائے ہوئے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. خیر عطا فرمائے.